Secretary Establishment, Mr. Afzal Latif Sahab, Director General Civil Services Academy, Mr. Umar Rasool Sahab, Director Common Training Program Kamran Ahmed Sahab, خواتین و حضرات السلام علیکم. اور جو گریجویٹنگ پروفیشنرز ہیں آپ سب کو مبارک ہو. آپ کے ماں باپ کو، والدین کو مبارک ہو، بیکاز دے او اے راؤنڈ آف اپلاز فار دیم آلسو. آپ کی تربیت کی، آپ کو اس قابل بنایا اور آپ یہاں پر ہیں. اور اصل میں سب سے زیادہ کام جو ہوگا، جو آپ عکاسی کریں گے جس کی جا کر معاشرے میں اور مستقبل میں، اس میں تعلیم تو اپنی جگہ پر ہے، وہ سیڑھیاں چڑھنے میں مدد کرتی ہے. اصل میں وہ تربیت ہے جو گھر سے ملی، جو یہاں پر ملی، جو معاشرہ دے رہا ہے، اور جن لوگوں میں وہ صلاحیت ہے کہ اس کو ہمیشہ ایبزارب کرتے رہیں، تو وہ لوگ انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے ہر دور میں آدمی سیکھتا رہتا ہے اور خواہش رہنی چاہیے وہ سیکھنے کی. پختگی آ جاتی ہے، لوگ پھر بدلتے نہیں، اور یہ پختگی سمجھ لو کہ 25-30 سال کی عمر کے بعد یہ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ لوگ، سب کا کردار، سب کا مزاج، کیفیت وہ پختہ ہو جاتی ہے، تقریباً پتھر پر لکھ لی جاتی ہے. مگر کامیاب لوگ وہ ہیں جو اس کے باوجود اس پتھر کو موم کرتے رہتے ہیں، کبھی تکلیف دیکھ کر، کبھی معاشرے کے حالات دیکھ کر، کبھی اپنے مطالعے سے خود، کبھی دین اور مذہب کے قریب آ کر، جس انداز سے بھی، مگر ان کا وہ ستار کا وہ تار جو ہے دل کے اندر، وہ جب بولتا ہے اور جب وائبریٹ کرتا ہے تو وہ قرب حاصل کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو ایک بات تو یہ کہنا چاہ رہا تھا، اور جو آپ جانتے ہیں، میں آج کوئی بات ایسی نہیں کہوں گا جو آپ نہیں جانتے. میں صرف ایک اپنے ذہن کے اندر جو پرائرٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ پرائرٹیز جو میں نے اپنی زندگی میں اپنائی ہیں وہ پرائرٹیز آپ کی ہوں. تو سب سے پہلے لاہور کا ایک واقعہ ہے کہ میں یہاں ایک ہاسٹل ہے جو یوئنگ ہال کہلاتا تھا، پھر ایف سی کالج کا ہاسٹل، وہاں میں رہتا تھا. تو سارے سال میں کھیل کود کرتا تھا، کیونکہ امتحان تو سال کے آخر میں ہوتا ہے. اور میس کے اندر اور کامن روم کے اندر سب سے زیادہ بارونق شخصیت جو تھی وہ میں تھا. ساری فلمیں لاہور کی دیکھتا تھا. اس زمانے میں جمعے کو لگتی تھیں اور منگل بدھ تک ساری پوری ہو جاتی تھیں، چاہے وہ انگریزی کی ہو، پنجابی کی ہو، اردو کی ہو. اچھا، اور اس میں ہر ایک میں الگ گروپ آف فرینڈس تھے. جو پنجابی والے تھے وہ بالکل الگ تھے، جو اردو والے تھے وہ بالکل الگ تھے، جو انگلش والے تھے وہ بھی الگ تھے. سال کے آخر میں جب 15-20 دن رہ جاتے تھے تو مجھے گھبراہٹ شروع ہوتی تھی کہ میں نے پڑھا تو کچھ نہیں سال بھر. اور جس کے ساتھ میں کہیں جا رہا ہوتا تھا تو ایک میرا دوست تھا، اس کے کمرے میں جب جاتا تھا تو جناب اس کی کتاب کھلی ہوتی تھی میڈیسن کی، مثال کے طور پر وہ پڑھ رہا ہوتا تھا، اور ورقے پلٹ رہا ہوتا تھا، تیار ہو رہا ہوتا تھا، اور مجھے کچھ نہیں پتا. تو میں پھر گھبرا کر سوچتا تھا مہینہ بھر پہلے پڑھ لوں گا، پھر بھی کامن روم کی جو لالچ تھی وہ اٹریکٹ کرتی رہتی تھی. تو میں 15-20 دن پہلے میں روتا دھوتا اپنی ماں کے پاس کراچی جاتا تھا ٹرین میں بیٹھ کر. گرد آلود مٹیالے، آپ لوگ تو اسی ٹرین میں نہیں بیٹھے ہوں گے، کہ وہ کہتی تھی مجھ سے گلے نہیں ملو گے، پہلے نہا کر آؤ. تو وہ وہاں جب پہنچتا تھا تو ایک ڈبے کے اندر، جو اصل بات آپ کو سنا رہا ہوں، ایک ڈبے کے اندر میرے سارے وہ کپس ہوتے تھے جو سپورٹس میں نے جیتے ہوتے تھے، اور بڑی خوشی سے میں لے بھی جاتا تھا وہ بھی، اور کتابیں الگ ہوتی تھیں. اچھا، جب میں رو کر ان سے اپنی والدہ مرحومہ سے قصہ سناتا تھا کہ جی پڑھائی نہیں ہوئی اور یہ ہوا آپ کی تو میں فیل ہو جاؤں گا، تو وہ پہلا کام یہ کرتی تھیں کہ سارے کپس جو ہیں وہ محمد علی سوسائٹی میں ایک اسکول تھا، پہلے تو وہ بھجوا دیتی ہیں دوسرے ہی دن. تو میں جتنی محنت میں نے کی ہوتی تھی وہ وہاں چلی جاتی تھی. تو شی ٹولڈ می کہ دیکھو پرائرٹیز ان لائف جو ہے نا، اس کے اوپر اگر تم نظر رکھو گے تو کچھ نہ کچھ تمہیں خود بھی تسکین اور تسلی رہے گی. ضروری نہیں کہ ہر آدمی بہت بڑا اچیور بن جائے، ضروری نہیں ہے، بٹ یو ہیو ٹو بی سیٹسفائڈ ان لائف. یہ جو کمپٹیٹیو ماحول ہے اس سے آدمی، اب آپ نکل جائیں گے، یعنی اس کے باوجود اپنی ترقی کے لیے آپ کمپٹیشن کریں گے،
مگر جنرلی آپ اس سے نکل جائیں گے، آپ نے حاصل کر لیا. مگر وہ کمپٹیٹو اسپرٹ بٹوین پیپل وہ ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو لوگ لہٰذا اس کمپٹیشن کی خاطر اپنے کردار کے اندر وہ کیفیات بنا لیتے ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں. تو کمپٹیٹو رہیے. تو کمپٹیٹو رہیے، ضرور رہیے، مگر سب کو ساتھ لے کر سب کی خوشیوں کو ملائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان ایک خود بھی معمہ ہے اپنے لیے بھی. بہت کم لوگ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. ہر ایک اپنے آپ کو ایک اونچے پلیٹ فارم پر اپنے ذہن میں کھڑا کرتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتا ہے. حقیقت ایسے نہیں ہوتی. اور کبھی کبھی دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا. تو جب کوئی لڑائی ہوتی تھی گھر کے اندر جو مسلسل چلتی ہے، تو میں 2 کی جن کی لڑائی ہوتی تھی ان کو کھڑا کرتا تھا. ایک کا نام نائمہ، ایک کا مرحمہ، مثال کے طور پر. تو میں نائمہ سے کہتا تھا کہ تم اپنی شکایت مت کرو، تم مرحمہ کی شکایت مجھ سے کرو. مرحمہ کے منہ سے جو الفاظ نکلیں گے تمہارے متعلق وہ کیفیت بیان کرو. اینڈ یو ول بی سرپرائز کہ دے ور ٹوٹلی ٹیکن ابیک. یعنی نائمہ تو مرحمہ کی شکایت کرنے آئی تھی، اس کو میں کہوں کہ مرحمہ تمہاری کیا شکایت کرے گی یہ بتاؤ. تو یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ لوگ دوسروں کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں. سمجھدار آدمی وہ بنتا ہے آہستہ آہستہ جو دوسروں کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھتا ہے، اپنے متعلق ہی کیوں نہ ہو. اور یہی چیز دنیا کے اندر کسی نے یہ دیکھا اور کسی نے یہ دیکھا، اور یہی کورٹس بھی پریشان رہتی ہیں کہ کس وٹنس کی بات مانے. اور انسان کی وٹنس صرف اتنی ہے جو اب آپ کے پاس روداد لے کر آئیں گے، آپ کے پاس ایشوز لے کر آئیں گے، اور ایوری ایشو اینڈ ایوری فائل ول ہیو پوائنٹس آف ویو اینڈ یو ول بیکم اے جج. آپ آج بھی جج ہیں، اور میں اس بارے میں ہار مان چکا ہوں کہ میں اچھا جج ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل حقیقت صرف اللہ تعالیٰ پہچان سکتا ہے. مجھے اور آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، مگر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کے باوجود کم ٹو دا رائٹ ججمنٹ. اور یہ تلاش آپ کے ذہن، کیونکہ آپ انصاف کرنے جا رہے ہیں. آپ وہ ادارہ ہیں، وہ لوگ ہیں جو حکومت کا وعدہ جو آئین کے اندر ایک کمپیکٹ ہے، ایک سوشل پیکٹ ہے عوام کے ساتھ، اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں. دس از اے سائیکل کہ عوام کی امیدیں ہیں، وہ پولیٹیشنز کو الیکٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر، اور وہ ایک پالیسی بنتی ہے، اور وہ پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے اندر عوام کی فلاح و بہبود کا جو ایجنسی ہے وہ آپ ہے. پرائمری ایجنسی پولیس بنتی ہے، تو لہٰذا جتنا وہ سب سے بڑا باٹل نیک بن جاتا ہے. جتنا پریشر پولیس پر پڑتا ہے تو سب سے زیادہ اگر آپ سرویز اٹھا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ، کیونکہ دا فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ان اینی کرمنل سچویشن از دا پولیس. اچھا، اور اس کے اوپر جتنا پریشر ہے تو سب سے پہلے جو سرویز آتے ہیں اس کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری پولیس کی آ جاتی ہے کہ جی یہ ہے. اور پھر ایک عیب ہے انسان کے اندر، پاکستان کو بھی ایسا نہ کہیں، ایک عیب ہے انسان کے اندر جو اختیارات کے غلط استعمال والا عیب ہے، اور یہ بہت فریکوینٹ ہے اور یہ تاریخ میں موجود ہے، یہ نیا نہیں ہے. مگر جہاں سسٹمز کمزور پڑتے جاتے ہیں وہاں انسان کی یہ خراب کیفیت اور خراب رخ جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے. جیمز ہابس کی کتاب ہے، نام سے نکل رہا ہے، وہ ایک جانور کے جو بائبل کے اندر جس کا ذکر ہے، لیویاتھن، جیمز ہابس کی. اور اس نے یہ کہا کہ اسٹیٹ کیا ہے، اور یہ 200 300 400 سال پرانی بات ہے. اس نے کہا اسٹیٹ کیا ہے؟ اس نے کہا اسٹیٹ وہ ہے، اور یہ مجھے خیال نہیں آیا کہ میں ابھی سوچ لیتا، بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آپ سے کیا گفتگو کروں گا. ایک کتاب ہے دا نیرو کوریڈور، میری سلیکشنز میں موجود ہے وہ بھی. تو جیمز ہابس یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ از لائک لیویاتھن، ایک بہت بڑا بائبل کی طرح کا بہت بڑا ایک جانور ہے جس کو اگر مینیج کیا جائے اور کنٹرول کیا جائے یہ بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ساری اتھارٹی اسی کے ہاتھ میں ہے.
تو جو نیرو ایسیموگلو کی کتاب ہے نیرو کوریڈور، اور 2 لوگوں کی ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نیرو کوریڈور جو ہے، ایک طرف اگر آپ ڈکٹیٹرشپ کو تصور کریں، ٹوٹل اختیارات چند ہاتھوں میں ہیں، وہ ہے، اور ایک طرف ٹوٹل انارکی ہے۔ اس کے بیچ میں جمہوریت اور یہ بیوروکریسی تو ہر ایک کی ہوتی ہے، بیوروکریسی ڈکٹیٹر کی بھی ہوگی، مگر اس کو مینیج کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس نیرو کوریڈور میں آپ چلیں کہ ٹوٹل انارکی بھی نہ ہو یا انارکی نہ ہو، اور پھر اتنا کنٹرول بھی آپ کا نہ ہو کہ ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ نظر آئے جہاں بھی آپ ہیں۔ تو آپ کا کیونکہ تعلق، اور پھر ایک تو یہ ہوا کہ عوام سے تعلق ہمدردی کے اعتبار سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر شاید پچھلی مرتبہ بھی جب آیا تھا، اور میرا ایک پیٹ کیفیت ہے اپنی زندگی کے حوالے سے، میں سوچتا ہوں تو مجھے حضرت موسیٰ کی وہ دعا بڑی پسند ہے جو تقریباً ہر گریجویشن میں ضرور پڑھتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ دیکھو اس کے اندر وہ 4 کوالٹیز ہیں، وہ 4 مانگیں ہیں اللہ تعالیٰ سے جو حضرت موسیٰ نے رکھی اور جو میری اپنی مانگیں بھی ہیں، اور وہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ سب سے پہلے، اور یہ حضرت موسیٰ نے مانگا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اللہ نے ان سے کلام کیا، اور اللہ نے کہا تم جاؤ مصر جاؤ، اور مصر جاؤ اور موسیٰ کے دربار کے اندر میرا پیغام پہنچاؤ۔ اب ویری ہیوج ٹاسک، اینڈ ہی واز افریڈ۔ اور میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ اور بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ میرا سینہ کھول دے علم کے لیے جو آپ کا یہاں کھلا ہوا تھا، اور آپ نے یہاں علم حاصل کیا، اور زندگی بھر آپ کوشش یہ کریں گے کہ اپنا سینہ کھولے رکھیں اور اپنے تعصبات کو مینیج کریں گے۔ ہر ایک کے تعصبات ضروری ہیں، ہر ایک کا باعث ضروری ہے۔ میرا دماغ اور آپ کا دماغ as far as information is concerned cannot hold more than approximately 5 GB of data, if that is the terminology which is more familiar to us now. more than 5 GB of data نہیں، مگر دنیا میں تو علم بڑا ہے۔ اچھا، تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، ہم ایک اسیسمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آیا، یہ عورت آئی جو آپ کے سامنے آتے رہیں گے، میلے کپڑوں میں ہے، شکل سے جو لگتا ہے تو آپ کہیں گے یہ غریب آدمی ہے، امکان اس بات کا ہو جائے گا کہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ تو میں نے ایک خانہ بنا لیا کہ میں ان کو یہاں رکھوں گا، ان کو یہاں رکھوں گا، تو یہ میرے تعصبات، فلٹر بنتا چلا جاتا ہے زندگی بس جسٹ فار مائی ایفیشینٹ فنکشننگ۔ اچھا، مگر یہی تعصبات اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے زندگی میں یہ دیکھا کہ اگر کوئی لیفٹ انکلیننگ میرا دوست ہے تو سالوں میری بحث کے باوجود اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، یا رائٹ انکلیننگ ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو لہٰذا یہ اتنے مستحکم ہو جاتے ہیں تعصبات کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنالٹی بالکل سیمنٹ کے اندر پیوند ہو جاتی ہے۔ اور کیوں ہوتی ہے؟ آپ کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، آپ کے اپنا علم ہے، آپ کے اپنے جو آپ نے دیکھا مشاہدات ہیں، اس کی بنیاد پر آپ نے پکا کر لیا اپنے آپ کو۔ تو ایک بڑی اچھی کتاب ہے، یہاں آپ جیسے لوگ پڑھنے والے، میں نے لسٹ دیکھی جو آپ کے لیے ریڈنگ لسٹ تھی بڑی اچھی، اس کے اندر ایک کتاب ہے جس کے اندر وہ بائسز کے اوپر، یاد آ جائے گا اس کا نام میں آپ سے ذکر کروں گا، تو اس کے اندر تقریباً 100 بائسز ہیں جس کے اندر 40-50 مجھے لگا میرے اندر بھی ہیں۔ اور ایک انسان اگر اپنے تعصبات کو نکال لے، رالف ڈوبیلی کی ہے دا آرٹ آف کریٹیکل تھنکنگ، پلیز رائٹ اٹ ڈاؤن، یو مسٹ ریڈ دیٹ، کیونکہ یو ول دین ڈیسیفر یور سیلف بیٹر، واٹ از ہیپننگ ان یور مائنڈ، یو ول انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر۔ تو یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا سینہ کھول دے، تو یہ اس لیے کہ علم کے لیے آپ کا دروازہ کھلا رہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ اے اللہ میرا کام آسان کر دے، ہو ڈزنٹ وانٹ دیٹ ٹو ہیپن، کہ میرے جو بھی کام پڑیں وہ میرے لیے آسان ہو جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پیسے کا کام پڑے، میرا کام رشتہ داروں کے ساتھ بھی پڑ سکتا ہے، کسی کو نرم کرنے کا بھی پڑ سکتا ہے، تو میرے کام آسان کر دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میری زبان کھول دے، اینڈ دیٹ از دی آرٹ آف کمیونیکیشن وچ یو مسٹ ہیو ویدر یو آر اے بیوروکریٹ اور ناٹ۔ آپ انسان ہیں، انسان کا آرٹ آف کمیونیکیشن میرا تعلق آپ کے ساتھ پیدا کرتا ہے، دیٹ از دی اونلی تھنگ۔ آپ کوئی حرکت کریں جو مجھ پر اثر کرے، اس کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا اس بات کا اثر ہے آئی ہیو ٹو ٹیک اے فلائٹ اینڈ دیٹ کم دیر کمز اے ریمائنڈر۔
بٹ اسٹل میں چاہوں گا کہ اپنی بات آپ کے ساتھ پوری کر لوں. تو اس کے اندر حضرت موسیٰ کی دعا ہے کہ میری زبان کھول دے. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ دی آرٹ آف کمیونیکیشن یو ول لرن آل یور لائف. کبھی ختم ہی نہیں ہوگی بات. اور آپ کو روزانہ اندازہ ہوگا کہ میں نے تو اگر خاتون ہے آپ کے میں نے تو یہ کہا تھا، اس نے یہ غلط کیسے سمجھ لیا. یہ روزانہ کی کہانیاں ہیں اور یہ روزانہ کی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. اور اس کا تو یہ میں حضرت موسیٰ کی دعا پوری کر لوں تو میری زبان کھول دے تاکہ موسیٰ کے سامنے اپنی قوم کے سامنے جو بات کروں پھر اس کے اندر میرے قول میں اثر ڈال دیں. ٹھیک ہے نا، کہ جو کہیں اس کا اثر بھی ہو. تو دس از دا بیسٹ دعا وچ آئی کین ہیو. اور میں سمجھتا ہوں کہ کمنگ بیک ٹو اسلامک ٹریڈیشنز، کہاں سے ہم چیزیں سیکھ سکتے ہیں. یہ دنیا بڑی خراب ہے، اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ کی دنیا ہے. چاہے اب انٹرنیشنل گلوبل آرڈر دیکھ لیں، موریلٹی نہیں ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے، اور مسلمان صرف نہیں پاکستانی ہے، چاہے نان مسلم بھی ہو، تو پاکستانی موٹیویشن جو یہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ دنیا کے اندر ایک موریلٹی بیسڈ آرڈر آنا چاہیے، ناٹ دا ویسٹڈ انٹرسٹ بیسڈ مورل آرڈر. تو آپ کنٹرڈکشنز دیکھ رہے ہوں گے آج کل، تو بڑی کنٹرڈکشنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اور پاکستان کے اندر بھی ویسے ہی پولرائزیشن ہو جاتا ہے. گو ڈیپر اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر. تو جو بیوروکریٹ بنتے تھے، ایک تو حضرت علی کے بڑے اچھے خطوط ہیں جو بیوروکریٹس کے لیے ہیں، گورنرز کے لیے ہیں، مگر ایک جنرل 3 پرنسپلز ہیں فار پیپل ہو آر ریسپانسبل، ہو آر میڈ ریسپانسبل ان سوسائٹی. چاہے وہ گورنرز ہوں، اوپر سے ریاست کا خلیفہ ہو، نیچے تک بیوروکریٹ ہو. تو وہ 3 اصول یہ ہیں کہ ایک تو اپنا دروازہ کھلا رکھو. اچھا، دس از اے پرنسپل، دس از ناٹ نیسسریلی مینس کہ میں کنڈی نہیں لگاؤں گا، دیٹس اے پرنسپل. دروازہ کھلا رکھو کہ عام آدمی آپ تک پہنچ سکے. ایونیوز رکھیں. اور آج کل بہت آسان ہے مگر بہت مشکل بھی ہے. پاکستان کی پاپولیشن 22 کروڑ، تو لہٰذا بہت مشکل بھی ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی فریاد آپ تک پہنچے. تو دروازہ کھلا رکھو، پہلا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کر نہیں سکیں گے، مگر میں بھی یہ ساری چیزیں پوری کر نہیں پا رہا ہوں. میرے لیے تکلیف کا باعث ہے کیونکہ لمیٹیشنز انسان کی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر یہ چیزیں آ گئیں. جمعہ کی نماز پڑھاؤ. آپ پڑھا نہیں سکتے، مثال کے طور پر میں نہیں پڑھا سکتا. میں تو سوچتا ہوں کہ میں اتنا گناہ گار آدمی ہوں کہ جمعہ کی نماز کیسے پڑھاؤں گا. تو لہٰذا جمعہ کی نماز پڑھا نہیں سکتے تو جمعہ کی نماز پڑھو، مگر صرف فرض پورے کرنے مت جاؤ. میٹ دا پیپل، گیٹ دا فیل آف دا پیپل، انڈرسٹینڈ دیٹ. اور تیسرا یہ کہ اپنا معیار زندگی جو ہے، جو میں نہیں کر سکتا، اپنے معیار زندگی عام آدمی کے معیار زندگی سے ملاؤ. نہیں کر سکتا مگر تکلیف کا احساس مجھے ہونا چاہیے. پھر راستے کے اصول ہیں، کیونکہ آپ راستوں پر چلیں گے اور جب میں چلتا ہوں تو مجھے زیادہ تکلیف دیتا ہوں میں لوگوں کو. تو لہٰذا دس از سم تھنگ وچ میری پرائرٹی ہے کہ میں اس کا خیال کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راستے میں لوگ باتیں کر رہے تھے زور زور سے، تو انہوں نے کہا راستے کے بھی کچھ اصول ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ جی کیا اصول ہیں؟ تو انہوں نے کہا نظریں نیچی رکھو. اینڈ دیٹ اسپیکس والیومز اباؤٹ ہراسمنٹ ان سوسائٹی. دیٹ اسپیکس والیومز اباؤٹ دا فیکٹ کہ واٹ آر دی ایٹیٹیوڈز. اور جو میری بچیاں یہاں پر بیٹھی ہیں یہ بتا سکتی ہیں کہ نظریں نیچی رکھنے کا مفہوم کتنا گہرا ہے. دوسری بات یہ کہ زور سے نہ بولو. ڈونٹ کریٹ این ایکویشن آن دا روڈز جس کے اندر لوگوں کو تکلیف ہو، اور لوگوں کا راستہ مت روکو. تو یہ 3 چیزیں وہاں سے میں اٹھاتا ہوں جو آپ کے لیے ہیں. اور اس سے بڑھ کر ایک ایمانداری کا اصول ہے، بہت بڑا ہے. بار بار ریمائنڈ کرتے رہنا بچوں اپنے آپ کو، بہت بڑا، بہت ڈیفیکلٹ ہے. جو آزمائش میں پڑھتا ہے وہی بتا سکتا ہے اس بات کو. دعا کرو کہ آزمائش میں بھی مت پڑھو. مگر یہ کہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ یمن کے کوئی ایک قاضی مقرر ہو کر خلیفہ نے بھیجا. تو جب وہ عرب کے پیننسولا سے کشتی کے جہاز کے ذریعے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے دوستوں کو بلایا بندرگاہ پر، اور ان کو سی آف کرنے کے لیے بہت سارے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ 2-3 چیزیں ہیں میرے ساتھ. میرا کتابوں کا ایک بنڈل ہے پیکج، وہ دیکھ لو. میرے کپڑے 3 کپڑے ہیں یا 2 کپڑے ہیں، وہ دیکھ لو. میرے خاتون جو ہے اس کو دیکھ لو کہ میں یہ کپڑا بنے گی اور میں اس کی روزی، اور میں اس کے اندر اس کا ہاتھ بٹاؤں گا، وہ میری روزی ہوگی. چلے گئے یمن کے قاضی بن گئے، وہاں جا کر بڑے پرنسپل زندگی بنائی. اور پھر جب واپس آئے
تو پھر اپنے رشتہ داروں کو اور جاننے والوں کو بلایا اور کہا دیکھو یہی 3 چیزیں میرے پاس ہیں. یہ ہے امانت داری. دیز آر دا پرنسپلز آف امانت داری. بڑے پرنسپلز. دیکھو اسلامی تاریخ آپ کے لیے بڑے اصول ڈال کر گئی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ خط جو پچھلا خلیفہ تھا وہ خط میں ان کی نامزدگی کر گیا تھا، تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ خط کھلا ہے، میں اس سے پیچھے ہٹتا ہوں اور میں آپ لوگوں کے اوپر فیصلہ چھوڑتا ہوں. بہر صورت لوگوں نے کہا جی آپ خلیفہ بن جائے. تو گھر گئے، نیت کر کے گئے کہ سارا اپنا، اینڈ ہی واز اے رچ مین، ہز وائف واز فرام اے رچ فیملی. انہوں نے سارا اپنا مال اپنی جائیداد وغیرہ بیت المال میں ڈالی اور نوکروں کو طلب کیا اور یہ کہا کہ تم آزاد ہو. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس اب اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ میں تمہارا خیال کر سکوں. نوکروں کو بلا کر کہا. ان کا بیٹا یہ کہتا تھا کہ اماں جب میں آتا ہوں تو تم مجھے اتنی سستی سی سبزی کھلاتی ہو، کوئی اور چیز بھی کبھی کھلایا کرو. تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے ابا جو، یہ رئیس آدمیوں کی کہانی ہے، یہ رئیس بیوی کی کہانی ہے. انہوں نے کہا کہ جتنے تمہارے ابا پیسے لاتے ہیں اس کے اندر یہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. دیز آر ایگزامپلز. یہ ہیروز ہمارے ہیں. دیز آر ایگزامپلز آف امانت داری اینڈ وی کین ناٹ فال انٹو دوز فٹ اسٹیپس ایٹ آل. بڑا مشکل کہانی ہے. جب یہ ریاست مدینہ کی گفتگو ہوتی ہے تو لوگ طنز کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں. forget about it. ہماری جستجو وہی، ہم حاصل کریں نہ کریں مگر اسی کے قریب جائیں گے تو یہ ہمارے اصول پورے ہوں گے. تو لہٰذا ایمانداری کا دامن مت چھوڑنا، اس کو پکڑے رہو. حضرت اور ہمدردی کیسی، حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر نے یہ کہا، سوچا کہ یہ صبح فجر کی نماز کے بعد 2 گھنٹے کہیں دور جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں ایوری ڈے. تو ایک دن انہوں نے فالو کیا. حضرت عمر نے چپکے جب حضرت ایک گھر میں گئے اور جب باہر نکلے تو حضرت عمر نے کھٹکھٹا کر پوچھا تو ایک عورت، بوڑھی عورت نکلی. اس نے کہا، تو حضرت عمر نے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ اس نے کہا کہ جی میرے پاس اتنے یتیم بچے ہیں، یہ آدمی آتا ہے، فرشتہ ہے اللہ کا، یہ آدمی آتا ہے اور روٹی پکاتا ہے، برتن دھوتا ہے، کپڑے دھوتا ہے اور 2 گھنٹے بعد یا جتنے عرصے، تو چند ساعتوں کے بعد یہ واپس چلا جاتا ہے. اور جب حضرت عمر کا انتقال ہوا اور جب حضرت ابو بکر کا، تو حضرت عمر واپس گئے تو حضرت اس بیوی نے کہا کہ ایسا خلیفہ ہونا چاہیے تھا جیسا وہ آدمی تھا. تو دیکھو یہ انسانی ہمدردی ہے. دس از دا پیشن. یو کانٹ ڈو اٹ بٹ آل دیز تھنگز آر سمبولک. ٹو اڈاپٹ دا پرنسپل یو مسٹ ریٹین یور سیلف. اور دوسری چیز میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چند چیزوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یو ہیو بیٹر ٹولز دین ایور بیفور. لہٰذا ود دا ینگ فورس کمنگ اپ، میں امید کرتا ہوں کہ ان ٹولز کو آپ دنیا میں اپنی گورنمنٹ کے اندر لگائیں. آئی ہیو فاؤنڈ دا بیوروکریسی ویری سلو ٹو اڈیپٹ ٹو دا نیو ٹولز. I have found the politicians and decision makers very slow to adapt to those new tools. The faster a country adapts to those new tools, the faster the progress shall be. لہٰذا اس سال کی جو 10 کتابوں کے اندر، چناؤ کے اندر 3 کتابیں اس ٹیکنالوجیکل گیپ کا اظہار کرتی ہیں جو میں شدت سے محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ ٹیکنالوجیکل گیپ اگر نہ ہوتا یا نہ رہے تو ہماری ترقی بڑی تیزی سے ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری چیز آپ سے کہوں کہ اپنا ایگو کم کرو. آپ ماشاءاللہ کامیاب ہوئے، امتحان پاس کیا، اب آپ کی تربیت ہو کر ناؤ یو بیکمنگ اے بیوروکریٹ. دا بگسٹ جو دیوار ہے میری ذاتی آگے وہ ایگو کی رہتی ہے. اچھا، لوگ اس کو بڑے اچھے عجیب انداز سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ میری عزت ہے یہ، اور اس نے میری بے عزتی کر دی اور میں اس کو معاف نہیں کر سکتا. اور یہ سب سے بڑا آبسٹیکل ہے انسانی تعلقات کے اندر. اور میں مثال دیتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ نو ایگو. وہ اگر پتھر اٹھانا تھا تو انہوں نے پتھر اٹھایا، انہوں نے کسی نے پتھر مارا، انہوں نے درگزر کیا. ہی ہیڈ نو ایگو. اور میں اور آپ تو ان کی پاؤں کی خاک کی برابر بھی نہیں ہیں. اور ہمارا ایگو. اور میں سیاست کے اندر سارے دن اس بات کو ہینڈل کرتا تھا کہ بھئی کیا بات ہے جی، مجھے عزت نہیں مل رہی. ارے کیسی عزت یار؟ ایم این ایز ایم پی ایس کہتے تھے جی ہمیں عزت نہیں مل رہی. میں کہتا تھا اللہ نے تمہیں ایم این اے اور ایم پی اے بنا دیا یار، اب کیا عزت چاہتے ہو کہ لوگ بینڈ کر کے آئیں تمہارے پاس، تمہارے لیے دروازے کھولیں؟ کیا ایگو؟
تو ایگو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو اپنے ایگو کو بالکل سیکریفائز کر دو. میری عزت کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. میری عزت میرے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. I hold my respect and identity and dignity in my heart. بالکل ایسے 1000 روپے کے نوٹ کی طرح ہیں کہ آپ اس پہ پیر ماریں, جو کچھ کریں, اس کو گردآلود کر دیں, بڑوڑ دیں, اس کی ویلیو تو وہی رہتی ہے. اسی طرح سے آپ کی ویلیو کبھی نہیں بدلے گی. تو لہٰذا نیور ٹیک اے اسٹینڈ بیسڈ آن پرسنالٹی. پرسنالٹی کو پیچھے چھوڑو گے, آپ کا ججمنٹ بہتر ہو جائے گا آگے کا. لہٰذا میں ان چند باتوں کے ساتھ, بیکاز آئی اسٹل ہیو ٹو کیچ اے پلین, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میری امیدیں بہت ہیں, اس معنی کر کے کہ پاکستان کا مستقبل مجھے بڑا سنہرا نظر آتا ہے اگر کہیں سیکریفائس نہیں ہو گیا, بیکاز دیٹ ڈینجر آلویز از دیر. کیپ دیٹ ان مائنڈ. پھر سیٹ بیک کوئی نہ ہو, مگر ادروائز اتنا جیو پولیٹیکلی ویل پلیسڈ, بہترین پلیسمنٹ ہے فی الحال. دا یوتھ بلج از ٹریمینڈس. عورتوں کی امپاورمنٹ دیکھو, ایک تو یوتھ بلج ہے کہ نوجوان آپ جیسے, اور ایک عورت ہے جس کو امپاور ہم نے اب تک نہیں کیا. تو یہ 2 بلجز ہیں جو پاکستان سوسائٹی کو اوپر اٹھانے کے قابل ہیں, دا یوتھ اینڈ دا وومن. اینڈ ٹوڈے وی آر ریڈی ٹو گو ان دیٹ ڈائریکشن. تو اس کے اندر میری تقریر کے اندر قائد اعظم کے کچھ اقوال تھے جو میں پڑھنے کے اندر تاخیر ہوگی آپ کے ساتھ. آپ خود ان کو قائد اعظم کے اقوال ریگارڈنگ سروس اینڈ ریگارڈنگ بیوروکریسی وہ ضرور دیکھیں. وی ہیو اے یونائٹیڈ پاکستان which I am positive with your kind of brilliant youngsters coming up. ماشاءاللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی جس طرح سے آپ نے اپنے کام کی عکاسی کی, جس طرح سے یہاں پریزنٹیشن کیا, جس طرح سے میں مسکراتے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے ایک دنیا کھل رہی ہے. راستے سے یہ ڈیسیشن میکنگ جو ہے نا, یہ اللہ سے بھی دعا کرو. بڑے لوگ ڈیلیبریٹ کر کے شادیاں کرتے ہیں, کراتے ہیں, تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو ڈیسیشن میکنگ میں have a goodness in your heart. Be forgiving. Very necessary to be forgiving. Be forgiving and then pray to Allah subhanahu wa ta'ala کہ آپ کے لیے زندگی کے راستے بھی وہ کھولتا جائے اور صحیح راستے آپ کے لیے منور کرتا جائے. تو بہت شکریہ. I am very happy with you. Thank you. السلام علیکم.